Please subscribe our channel قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں شیخ مفتی عبد المغیث صاحب۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے، شیخ محترم، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں یا جادو کی حالت میں یا نشے کی حالت میں طلاق دے دے، کیا طلاق عائد ہو جائے گی؟ یہ دو تین سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا نشے کی حالت میں طلاق دے دی گئی ہے، تو نشے کی حالت میں ایسا نشہ ہے کہ جو اس کی عقل کے اوپر پردہ جس نے ڈال دیا ہے، اس نشے کی حالت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب جو نشے میں ہے اس کا قول معتبر نہیں ہے۔ فرمایا نماز میں اتنی دیر تک قریب نہیں جانا جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے کیا سمجھ آئی کہ نشے کی حالت میں تمہارا قول معتبر نہیں جب تک تمہیں علم نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آپ کی زندگی میں بڑی دلیلیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آیا کہ کہا، یا رسول اللہ میرے اوپر حد قائم کر دیں۔ آپ نے کہا کہ اس کو دیکھو، اس نے شراب تو نہیں پی، منہ چیک کرو اس کا مطلب ہے کہ شراب کے حالت میں کیا گیا اقرار قبول نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دیکھو، اس نے شراب تو نہیں کی پی رکھی۔ تو لہٰذا شراب کی حالت میں قول معتبر نہیں ہے، اقرار قبول نہیں ہے، اسی طرح طلاق بھی قبول نہیں ہے۔ ایسا نشہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ نشہ جو ہے وہ حرام ہے، یہ اپنی جگہ پہ مسلم چیز ہے۔ کل مسکر جو ہے نا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس کی زیادہ مقدار پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار ہر وہ چیز اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، زیادہ مقدار پینے سے بھی اگر نشہ ہے تو تھوڑی مقدار بھی جائز نہیں۔ یہ الگ سیپریٹ موضوع ہے کہ نشہ آور چیز پینا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ حرام کام کیا نشے کا، اور نشے میں پھر اس نے آگے بیوی کو طلاق دے دی، تو اب نشے کی حالت میں طلاق ہوگی وہ نہیں ہوگی، جیسے کہ یہ آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو نشے کی حالت کے اندر ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے، اب آپ آ جائے جو ہے نا غصے کی طرف۔ تو غصے کی کیٹیگریز ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی نقل کیے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی، اور ہمارے جو سلف کے ائمہ ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اس کی قسمیں بنائی ہیں۔ مثلا ایک ہے وہ غصہ، اس قدر بندہ غصے کے اندر ہے کہ غصے کی وجہ سے پاگل بن گیا، اسے ہوش نہیں رہی، ایک وہ قسم ہے غصے کی۔ اب اس کا حکم یہی نشے والے کا مجنون کا حکم ہے، اس کی طلاق نہیں ہوگی قبول اگر یہ کوئی عمل بھی کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس کو غصہ آیا جب، تو غصے کے اندر اسے ہوش تھی کچھ، لیکن غصے کی وجہ سے اس کی کیفیت اور اس کی طبیعت ایسے بنی، وہ کام ہوش سے کر رہا تھا لیکن غصے نے اسے اتنا ابھارا کہ اب وہ مجبور ہو گیا یہ الفاظ کہنے کو۔ اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں، غصے میں وہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں تو ویسے تو وہ آپ کہتے ہیں یار یہ تو غصے کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ویسے یہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں پھر ڈسکس کرتا ہوں۔ غصے میں ویسے ہی مجنون ہو گیا، ہاں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ ایک وہ ہے جس کو غصے میں پوری ہوش ہے، عام معمول کا غصہ ہے، جیسے باپ کو بیٹے پہ غصہ آ گیا، ماں کو بچوں پہ غصہ آ گیا، چھوٹی موٹی باتوں پہ، اب وہ غصے میں سب کچھ کر رہا ہے، جائز، سب اسے ہوش میں، اس میں طلاق واقع ہوگی۔ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے غصے سے۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہتا ہو کہ جناب مفتی صاحب مجھے بتائیں، آج میں بیوی سے بہت خوش تھا، میں نے خوشی میں طلاق دے دی۔ خوشی میں تو طلاق ہوتی نہیں، یہ وہ غصہ ہے کہ جس میں ہوش ہے، حواس قائم ہے۔ اب تیسرا درمیانہ وہ غصہ ہے کہ جس میں اختلاف ہے، وہ ایک کیٹیگری ہے، ایک قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنا غصہ ہے کہ جس میں بندے کو غصہ ہے، غصے میں جو کام کر رہا ہے اسے پتہ ہے، ہوش میں کر رہا ہوں،
لیکن اس کے اندر اس کے دماغ کی جنون کی کیفیت ایسی بن گئی ہے کہ وہ اسے ابھار رہی ہے یہ کام کرنے کو، اگرچہ وہ دل میں غلط بھی کر رہا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے اچھے خاصے لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ جو کام ہے اس کے اندر اختلاف ہے کہ جب اسے اندر سے طبیعت ابھار رہی ہے، غصے میں کنٹرول بھی ہے، لیکن کوئی چیز اسے دکھیل رہی ہے غصے کی وجہ سے، اس کا پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے، اب دماغ میں زور پڑ رہا ہے، جسم پہ زور پڑ رہا ہے، اس میں طلاق ہوگی کیا؟ یہ اختلاف ایک اس حالت میں۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ مجھے یہی سمجھ آتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اس حالت میں بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونککہ ایک داعیہ ہے، اب یہ اپنی نیت سے نہیں کر رہا، اس کی نیت کے اوپر ایک ٹھوکر لگ رہی ہے، ایک الگ چیز ہے جو اس کے اوپر ابھار رہی ہے، تو جب وہ زائل ہو جائے گی تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے طلاق دی ہے کہ نہیں، اور اگر پھر بھی یہ قائم ہے تو پھر معتبر ہے، وگرنہ نہیں معتبر۔ اس کے لیے جادو کی وجہ اس سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے ساتھ جادو کی وجہ سے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ دماغ میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اسے ہوش نہ رہے، وہ بھی مجنون کے حکم میں آ جائے گا، اور وہ بندہ جس کو غصے نے اس کی عقل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کوئی چیز اندر سے اسے ابھار رہی ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، قلم تین بندوں سے اٹھا لی گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ان میں سے کیا ہے، ان المجنون حتی یعقل، وہ جس کی عقل پہ پردہ پڑا ہے یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے، جو بالکل جس کی عقل معوف ہو گئی ہے، پاگل کے حکم میں جو چلا گیا، ماتو ہے، اس کی بھی طلاق قبول نہیں، لیکن وہ آدمی کہ غصے کے وقت مکمل اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس کی بھی طلاق معتبر نہیں ہوگی۔ وہ بندہ جس کو غصے کی وجہ سے ہوش ہے لیکن اس کے اندر خون کی گردش اور پریشر کی طبیعت جادو کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے وہ کیفیت بن گئی ہے کہ جو اسے دکھیل رہی ہے کہ تو یہ کام کر، ایسے بندے کی بھی طلاق قبول نہیں ہوگی۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے دیکھنا، اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ لیتے ہیں تم نے بھائی نشہ تو نہیں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم نے 3 طلاقوں سے ایک مراد لی تھی کہ 3، جب آپ اقرار کروا رہے ہیں تو ہم کیا دروغے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم کہیں نہیں تیرے اوپر لاگو ہی کرنی ہے، آپ اس سے اقرار کروا لیں بعد میں، یہ بہترین طریقہ۔ اور اگر کہے کہ میں نے طلاق دی ہے اور اب بھی میں اس کے اوپر قائم ہوں تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر وہ کہے نہیں دی تو ہمیں تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دیکھیں نا کہا یسیرا میں کچھ بھی بول سکتا ہے، کہا یسیرا ولا تعسیرا، جب آپ نمائندے اپنے بھیجتے تو کہتے تھے آسانیاں دو اور تنگیاں نہ دو، بشیرا ولا تنفیرا، خوشخبریاں بانٹو اتنی کہ لوگوں کو قریب کر دو، متنفر نہ کرو۔ اس لیے آپ بعد میں اقرار کروا لیں، اور یہی بات ہمیں راجح سمجھ آتی ہے کہ غصے کی وجہ سے جب اس کی حالت اس کو کنٹرول نہیں رہا غصہ، یا اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جو اسے ابھار رہی ہے کہ اب اس سے انتقام لے، ان دونوں صورتوں میں طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ پورے ہوش و حواس میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے تو پھر غصے کی حالت میں بھی طلاق ہوگی، وہ غصے کی وجہ سے جملہ کہا گیا ہے لیکن غصے نے ابھی اس کے اوپر ایکشن نہیں کیا، اس کا ری ایکشن نہیں آیا، اس لیے طلاق ہوگی بالکل۔ بعد میں اقرار کروا لیں آپ مزید تسلی کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے اس وقت سماعت فرمایا کہ شیخ محترم نے غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق اور جادو کی حالت میں دی ہوئی طلاق، اور اسی طرح کوئی آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے عام حالت کے اندر، یا اسے ویسے غصہ آیا تو اس حالت کے اندر طلاق دے دیتا ہے، تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ نے نشے کی حالت میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ نشے کی حالت میں اگر کوئی آدمی طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ نے تفصیلاً اس کو سماعت فرما لیا۔ جی ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔